اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید اور مبارکباد کے کورس کا 50% ہم پہلے ہی کر چکے اور اگلا حصہ جو ہے الحمدللہ وہ آج سے شروع بھی ہو گیا۔ اور شروع میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے ہفتے میں آپ کا مڈ کوئز ہوگا، تو یہ یاد دہانی بھی رہے، اور اس میں سبق نمبر 1 سے 11 تک کے ہمارے اسباق انشاءاللہ آئیں گے، تو ابھی سے اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ رکھیے، اور یہ سوچ کر تیاری کیجئے کہ آپ دنیا کے امتحانات کے لیے بہت تیاریاں کی، اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے خود کو تیار کریں گے پوری توجہ، اخلاص، محبت، وقت دے کر۔ آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے اور ماضی میں کچھ اور افعال کا اضافہ کریں گے گرامر کے حوالے سے۔ آج کا نقطہ تعلیم بڑا ہی خوبصورت ہے، علم کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے۔ یوں 16 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 2000 بار آئے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ان کا ترجمہ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، 1 گھنٹے کی صرف آپ کی انویسٹمنٹ اور 131 الفاظ کا مجموعہ آج ہو جائے گا ہمارا، اور یوں ہم 30,797 قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ۔ تو شوق بڑھ جانا چاہیے نا، اور یہ بھی کہ انشاءاللہ ہم قرآن اٹھا لیں، اس کو کھولیں، اس میں الفاظ کو دیکھیں، اور تو روزانہ کرنے والے کام آپ کو یاد ہیں، اور اگر یہ بھولنے لگیں تو یہ یاد کر لیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ احباب مس کر جاتے ہیں، اور اس حوالے سے تو مجھے یہ بھی یاد آ جاتا ہے بعض لوگ ہمارے ساتھ کچھ کورسز میں تھے اور پھر وہ ہیں ہی نہیں، تو اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تو آئیے اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرما۔ اور میں کل بھی ذکر کیا تھا ووکیبلری کارڈ کوشش کریں۔ تو آج بڑی خوبصورت یہ سورہ مبارکہ ہے، مختصر، چھوٹی، آپ اس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اور آج ایک نئے انداز سے انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے آپ کو اور بھی مزہ آئے گا۔ اس کے تعارف کے حوالے سے ابتدائی مکی سورہ ہے، اور اخلاص، سورہ اخلاص، تو نام ہی دیکھیے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، اخلاص، خالص، خلوص، یہ ساری چیزیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر ایمان لائیں تو ہمارا عقیدہ صاف ستھرا خالص ہو جائے گا، جیسا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں۔ اور یہ مختصر اور جامع جواب ہے اس سوال کا کہ معبود کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کی آیات پر اگر آپ غور کریں گے تو بہت مزہ بھی آئے گا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ 3 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اور یہ کہاں سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے۔ اب ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ، تو صحابہ فرمانے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت میں ایک عادت ہے کہ وہ 3 بار اس کو پڑھ کر تو ان اے وے کہ قرآن کو مکمل کرنے کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں لائیں تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ آپ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار
اور نماز فجر اور مغرب کے بعد 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے ہم بھی اسی طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو اس سورہ کو آج جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو یقیناً دل سے، وہ کہتے ہیں نا کنوکشن، پورا یقین کہ ایسا ہی معبود ہونا چاہیے جس کی عبادت ہونی چاہیے، اور کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. تو جو ہمارا طریقہ کار ہے، پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. جی، اب سورہ اخلاص کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا سٹرکچر ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا آیات مبارکہ ہیں. تو سورہ اخلاص کی پہلی آیت مبارکہ قل هو اللہ احد. قل، پہلا لفظ کیا ہے؟ کہہ دیجئے. ہوا، یہ وہی ہے ہوا. تو ہم نے عربی ایکسپریشن میں پڑھا تو هو اللہ آگے مل گیا، وہ ہوا وہ. اللہ، اللہ، احد اردو میں عام ہے ایک. تو اب یہاں پر جب ہم 1 بائی 1 اس کو دیکھیں گے، سب سے پہلے قل. قل کا لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے. قل 332 بار. خالی قل، آپ کہہ دیجئے. قل، آپ کہہ دیجئے. یہ اللہ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قل، آپ کہہ دیجئے. قل، کہنا، کہہ دیجئے. تو آپ کہہ دیجئے. ایک لفظ قرآن میں کتنی بار؟ 332 بار. اور اس سے ملتا جلتا لفظ قالا. قالا سے یہ کل بنا اصل میں. قالا، اس نے کہا. یہ جیسے آپ ٹیبلز کرتے ہیں نا، تو یہ ٹیبل تو ہم نہیں پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اور یقیناً آپ نے کوشش کی تو آپ اس لیول پر جب پہنچیں گے تو ہماری جو لیول 2 والی کلاس ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. ابھی پیچھے ہی ہم نے تو کلاس میں پڑھا ہے کالا پورا ٹیبل. تو انشاءاللہ ہم سب بھی پہنچیں گے، وہ وقت آ جائے گا جلد. تو قالا، اس نے کہا. یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. قالا کی جمع بنتی ہے قالو، یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. قالا، اس نے کہا. قالو، یہ آپ سب بھی بتا سکتے ہیں، آپ نے ٹیبل کیے ہوئے ہیں. قالا، اس نے کہا. قالو، کس نے کہا؟ ان سب نے کہا. جمع ہو جائے گی نا، تو آپ کو بھی پتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ قالا، قالو، قل، اگر آپ انہیں جمع کر دیں تو یہ تقریباً 1100-1200 دفعہ قرآن میں آئے ہیں. قالا، قالو، قل. تو قالا، اس نے کہا. قالو، یہ تو اشارے بھی آپ نے سیکھے ہوئے ہیں. اور قل، کہہ دیجئے. تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نوٹ کر لیں اس کو کہ بھئی یہ تو پکی بات ہے، ہم نے 2-3 منٹ کی بات ہے، اس کو اچھا سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں. تو اگر ویسے آپ کو یاد کرنے کے لیے کوئی مثال ذہن میں رکھنی ہے تو قول ہوتا ہے اردو میں ہم نے قول، کسی کا قول، اقوال زرعی، تو یہ اسی سے بنا ہوا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، آئیے. ہو آپ کو بتا دیا، اور اس میں ہے پھر احد. احد ایک، اکیلا. اور ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. تو جو انسان نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ اصل میں ہونا چاہیے عبد الاحد. ہوتا بھی یہی ہے ویسے. تو احد ایک، اکیلا. ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اور معنی ہے اس لیے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بس منہ سے کہہ دیا اللہ ایک ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ 4 چیزوں میں یکتا و تنہا ہے. اس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. نمبر 1 ذات میں، اپنی ذات میں، اپنے ہونے میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. اس کا کوئی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بچے کچھ نہیں. ذات میں اکیلا. صفات میں یکتا و تنہا. جیسے اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں تو اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، مجھے اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ نظر تھوڑی آ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت
سب کو دیکھتا ہے. سننا، میرے سامنے اگر 2 سے 4 لوگ اکٹھے بولیں گے تو میری سماعتوں میں گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ جیسا کوئی نہیں سن سکتا، اور اللہ غیب کو جانتا ہے. اور اللہ کی صفات، تمام صفات میں، اللہ کے ناموں میں جتنی صفات آئی ہیں وہ اس میں یکتا و تنہا ہے. اللہ جیسا رحیم کوئی نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں. تو صفات میں یکتا و تنہا. حقوق میں صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھا جائے اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اسی کو پوجا جائے. تو اللہ رب العزت اپنے حقوق میں یکتا و تنہا. اور اختیارات، سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس. تو یہ جو حدیں اللہ نے قائم کی ہیں، کوئی دنیا کی، اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی ہم عموماً کہتے رہتے ہیں سب سے سپریم کون ہے؟ پارلیمنٹ. ارے بھائی، وہ انسانوں کی بنائی پارلیمنٹ، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین. آپ ایک اسلامی ریاست جسے کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قوانین. تو جو قوانین اللہ بنائے گا، قانون سازی حق ہی اس کا ہے. اس نے ہمیں بنایا، یہ کائنات بنائی، سب کچھ دیا، تو قانون بھی اس کا چلنا چاہیے نا. تو چاروں چیزوں میں اللہ یکتا و تنہا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. آپ کو پتہ نا اس سورہ مبارکہ ہم نے کہا جو پڑھے گا اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. تو اللہ کو میں کیا کہوں افسوس سے کہ ہم نے معمولی سی چیز سمجھا ہوا ہے. اللہ اپنی ذات میں تنہا، اپنی صفات میں، حقوق اور اختیارات میں. تو یہ ہے قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اتنے عظیم رب کے سامنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر بات میں تجھے ہی ایک مانیں. اور اپنا احتساب کہ کیا ہوتا ہے، کیا میں اللہ کی مانتا ہوں یا اپنے نفس کی مانتا ہوں یا شیطان کی مانتا ہوں، جو کہتے ہیں نہیں 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 چھوڑو، اتنے دقیانوسی نہیں بنو، اب یہ قوانین جو ہے نا اتنا وہ نہیں کرو، آج کل یہ نہیں چلے گا، زمانہ بدل گیا ہے. تو یہ ساری نفس اور شیطان کی ماننے والی بات ہے. جب اللہ کا ذکر آ جائے پھر ہمیں اور اللہ کے قوانین آ جائیں اس سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. پلان نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ، اپنی عقل کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع لانے کا منصوبہ. قل هو اللہ احد، کہ وہ جو ایک ہے ہر چیز میں، اسی کی بات سب سے بلند و برتر و بالا ہے. تو اور یہ دوسروں کو سمجھانا بھی یہ بات کہ بھائی آرگیومنٹس اور تمام باتیں جب کہیں اللہ کا حکم آ جائے اس کے سامنے پھر ان کو نیچے رکھ دیجیے. تو بعض کا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آگے سے بے تکی باتیں. بہرحال قل هو اللہ احد، تو اس پر غور فرمائیے، آپس میں پڑھ لیجئے. خاص طور پہ یہ تصور 4 چیزیں جن میں اللہ یکتا و تنہا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں. ٹھیک ہے جی. اللہ الصمد. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. اور یہ بڑا ہی پیارا ایکسپریشن، انتہائی پیارا ایکسپریشن. اور مجھے تو بڑا مزے کا لگتا ہے بعض اوقات اکیلے بیٹھے ہوئے اس لفظ کو اللہ الصمد اس کو کہنا. آج انشاءاللہ جب آپ اس پر غور کر لیں گے نا، ہمارے ہاں بس اردو میں پڑھا دیا جاتا ہے بے نیاز. اکثر لوگوں کو بے نیاز کا معنی بھی نہیں پتا ہوتا، وہ کہتے ہیں اچھا بے نیاز ہوگا کوئی معنی، اللہ الصمد بچوں نے بھی رٹا ہوا ہوتا ہے. تو ذرا اس لفظ کی آج دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کے صمد ہوتا کون ہے. اللہ الصمد، صمد وہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج، ہم سب اور ساری مخلوقات اور کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے اس کی طرف دیکھے، اس کے محتاج، اس سے مانگے. اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں.
نہ ہماری عبادات کی، نہ ہمارے صدقہ و خیرات کی، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. تو جب ہم یہ چیزیں کرتے بھی ہیں تو یہ ہماری محتاجی ہے، ہماری ضرورت ہے. تو ذرا اس تصور سے اللہ رب العزت کا نام اللہ الصمد، اس کانسیپٹ کو ذہنوں میں لائیے کہ بے نیاز کون ہے، نہ اسے نیند، نہ اس کو تھکن، ضرورت ہی نہیں ہے اسے ان چیزوں کی. ہمیں سب کو اس کی ضرورت ہر وقت ہے. تو اس اللہ سے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، جب آپ اس سے مانگ رہے ہو نا تو یہ سوچ کر مانگیے کہ اللہ تو اتنا، تجھے تو ضرورت نہیں ہے اور تو کتنوں کو دے رہا ہے اور کس کس طرح دے رہا ہے. تو تم ہماری ضروریات بھی پوری کروڑوں کی کرتا ہے، اربوں کی کرتا ہے، تو میری ضرورتوں کو بھی تو نے ہی پورا کیا، تیری ہی مہربانی سے ہوئی، آئندہ بھی پورا کر. تو یہ وہ ہے جس کے ہاں کسی کی سفارش نہ چلے اور جس کی بات ہر جگہ چلے، ہے نا. تو اللہ کی سفارش تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا کہ اس کو ٹال سکے. تو اس سے مانگیے، اس سے سفارش کروائیے. اور یہ ذہن میں رکھیں، آپ دنیا کو کوئی بھی عہدے دار ہو نا تو ہم اس لیے اس کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کی سفارش کے بھی اس کا، تو اللہ کا کنٹرول ذرا دیکھیے کہ کہاں ہے، کن چیزوں کے اوپر، اس کی عظمت کا تصور کیجیے. تو مجھے کبھی زندگی میں ضرورت بھی پڑ جائے نا کہ کہیں جانا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ بس تو مدد فرمانا، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اسے کہنا نہ پڑے. تو اللہ اپنا فضل فرماتا ہے. تو اس تصور سے اس لفظ کو آئندہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. اللہ الصمد، بے نیاز کس کو کہیں گے کہ سب اسی کے محتاج اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. پڑھیے، آپ کا وقت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. اب یہ ہم بتا رہے ہیں اس مختصر سورہ میں کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، وہ کیسا ہو. تو پہلے ہم نے کہا ایک ہو اور وہ صمد ہو، اور لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. لم کا مطلب ڈڈ ناٹ، نہ اس نے کسی کو جنا کبھی بھی. لم آپ کو یاد ہے ہم نے جب پڑھا تھا لا، لم، لن، ما، ان کے معنی، تو اس میں لم ڈڈ ناٹ، لم ڈڈ ناٹ، نہ اس نے کسی کو جنا. یا لد، اور لن کا معنی ول ناٹ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو لم اور لن کے معنی آپ ذہن میں رکھیے. تو نہ اس نے نہیں، یلد اس نے جنا، یلد اس نے جنا. تو اس نے نہیں جنا، جنا سے مراد تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یعنی جنم دیا کسی کو. تو اچھا، یہ کوئی پوچھ بھی رہا ہے، اچھا ہو گیا کہ میرے ذہن میں آ گیا. کسی کو جیسے والدہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس طرح سے اس نے کسی کو نہیں جنا. یہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے ایک انسان، نئے انسان کے پیدا ہونے میں. تو اس نے کسی کو نہیں جنا، ٹھیک ہے. اس نے پیدا کیا، ہم سب کو بنایا، خلق کیا، تخلیق کیا، لیکن اس نے کسی کو نہیں جنا. تو یلد کا لفظ والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، ان ساری چیزوں سے آپ سمجھ جائیں گے اور یاد رکھیں گے یالد، کہ نہیں اس نے کسی کو جنا. یہ الفاظ عام ہیں اردو میں، اس لیے میرا خیال ہے یلد کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. وَلَمْ یولد، پہلے تھا یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. اب ہے یولد، وہ جنا گیا. وَلَمْ، اور نہ ہی وہ جنا گیا. تو اس نے بھی نہیں جنا کسی کو، نہ ہی وہ خود جنا گیا، کہ خود اس نے کسی چیز کو جنا نہیں اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، تو نہ ہی وہ جنا گیا. تو
یولد، یہ جو لفظ ہے نا یولد، اس کے لیے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. یولد وہ جنا کیا، یہ انگلش میں پیسو وائس ہوتا ہے. عربی میں اس کو ہم کہیں گے مجہول، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مجہول. کیا کہیں گے؟ مجہول. اچھا مجھے یاد آ گیا، اگر کہیں آج لکھا ہوا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجہول کہتے ہیں پیسو وائس کو. کس کو؟ پیسو وائس کو. ایک ہوتی ہے نا ڈائریکٹ سپیچ، تو آپ اس میں ایکٹیو وائس جیسے ڈائریکٹ بات کریں، اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. تو مجہول یولد وہ جنا گیا، یہ کانسیپٹ آپ ذہن میں رکھنا ہے. تو لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہو گیا. نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا. اور ایسوسیٹ کیا ہم نے والد، والدہ، والدین، میلاد، مولود، ان چیزوں سے آپ کو یاد کرنے میں. پلیز مائک سے ذرا آف کریں کائنڈلی. اچھا جی. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ خود کسی کی اولاد ہے. تو اولاد اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے کہا وہ صمد ہے. اولاد ضرورت ہے میری اور آپ کی. ہم تھک گئے، بچوں کو دیکھا، دل بہل گیا. تو آج جب میں آیا تو بہت تھکاوٹ تھی گھر میں. تو عموماً گھر میں میرے اپنے بچے ہوتے ہیں، تو آج میرے برادر ان لا کے بچے، دونوں بیٹیاں آئی تھی، بڑی خوبصورت تھیں ماشاءاللہ. تو انہیں دیکھتے ہی عجیب خوشی ہوئی. تو انسان اس سے بہل جاتا ہے. تو اللہ کو تو ایسی ضرورتیں نہیں ہیں. بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے ہمارے سہارا بن جاتے ہیں. انسان مر گیا، بچے اس کا نام جاری رکھیں گے. تو کچھ لوگ تو اسی پر ہوتے ہیں کہ نہیں بھی اولاد ہو اور ہمارا نام جاری رہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب کمزوریاں اور ضرورتیں نہیں ہیں. اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے نہ تھکنا ہے، نہ بوڑھا ہونا ہے، نہ اس کو اپنا نام جاری کرنے کے لیے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت ہے. تو اللہ کو یہ سب ضرورتیں نہیں ہیں، اس لیے لم یلد، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. ولم یولد، نہ وہ جنا گیا. تو یہ جو پیغام ہم نے یہاں پر ہے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو کوئی 2.25 ارب کے قریب عیسائیوں تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. تو یہ بتائیں یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا ہے عیسائیوں تک؟ باقیوں کا نہ بتائیں، خاص طور پہ ان کا ذکر آیا ہے کرسچنز کو. جی ہاں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ چیٹ لوگ نا عیسیٰ علیہ صحیح. السلام کو بیٹا مانتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہاں جی ٹھیک ہے. چیٹ باکس میں لکھے نا، کلاس کے درمیان ایک رول جب سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو فالو کیا کریں برائے مہربانی. ایسے ہی ہے. اصل میں انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ کو جنا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے خاص طور پہ انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، معبود تو وہ ہے لم یلد ولم یولد. سو کتنا پیارا یہ کانسیپٹ ہے، مختصر مگر جامع. لم یلد ولم یولد. تو اس کو ذرا پڑھ لیجئے. اور آخری آیہ مبارکہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے. اصل میں یہ وَلَمْ يَكُنْ اور آگے ہے لہو. لہو آپ کو پتہ ہے نا، اس کے لیے یہ اشارہ لہو. کفواً احد، کف ہوتا ہے ہمسر، اور احد کوئی. تو آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں. لم ابھی ہم نے کہا تھا ڈڈ ناٹ، اور نہیں یکن. یکن کا مطلب ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ جب آگے جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے. سو اس طرح، اور نہیں ہے ولم یکن کون لہو اس کا اس کے لیے. لہو تو آپ کو ٹیبل سے بھی آتا ہے، لکم میں بھی ہے نا، لہو لہم لکا لی لکم.
تو تم سب کے لیے اسی طرح لہو اس کے لیے کون کفوا. اب یہ جو ہے کفوا یا کفوان جسے ہم پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمسر برابری کرنے والا کف. ٹھیک ہے, یہ جو اردو بولنے والی فیملیز ہیں ان کے ہاں جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کف کا خیال رکھا جائے. تو یعنی لڑکے لڑکی کا خاندان ذرا برابری والا ہو, بہت زیادہ جو ہے نا اونچے نیچے ہوگا تو مسئلے پیدا ہوں گے, ہے نا. تو دینی پریکٹسز کے لحاظ سے بھی دنیاوی باقی معاملات میں بھی تو ذرا آسانی ہوتی ہے, ایک دوسرے کا کلچر ایک دوسرے کے طریقے, تو اس لیے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو یہاں سے اب آپ ذہن رکھیں برابری. تو ہم کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کہ کوئی ہے ہی نہیں اس کی برابری کرنے والا. احد کا یہ دوسرا معنی اب یہاں پہ دیکھیں اسی سورہ مبارکہ میں آ گیا, احد کوئی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے احد جو یہاں پر آیا ہے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بتائیے. اسم. جی یہ اسم ہے, اور آپ سب ماشاءاللہ جی کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. سو احد کوئی. سو یہ دونوں معنی اب آپ نے احد اپنے پہلے معنی میں ایک صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا, اس معنی میں احد کوئی بھی تو اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی, تو اس معنی میں ظاہر ہے اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. سو یہ دیکھیے دونوں معنی آگے قل هو اللہ احد, ایک صرف اللہ کے لیے, ولم یکن لہ کفوا احد کوئی نہیں اس معنی میں منفی معنی میں, تو یہ دوسرا معنی ہو گیا اس کا. تو ہم نے سیکھا یہ کہ اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی اور بلندی کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ, اور ان چاروں ایریاز میں وہی جو احد میں تھی, نہ آپ کی ذات میں کوئی مقابل, نہ اللہ کی صفات میں, نہ حقوق میں, نہ اختیارات میں. تو اب اس چیز کو اپنے اندر پورا سمو لیجئے کہ اللہ رب العزت جیسا احد کوئی ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ اور یہی بات ہمیں خود اپنی زندگیوں میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں دنیاوی خدا بٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے ڈرتے رہتے ہیں, اوروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, ہے نا, وہ کیا ہے شعر ہے نا, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی, ذرا بتا تو صحیح. تو یہ آپ کو نہیں لگتا ہم سب نے بھی ایسے کیا ہوا ہے, ہم نے اور ہی دنیا والوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. تو آئیے میں اور آپ اپنے عقیدے کو خالص کریں, سب سے زیادہ طاقتور اسی کو سمجھیں, اسی سے دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو, تو میری ضرورتوں کو پورا کر, تو میری حفاظت کر, اور میں تجھے زندگی کے ہر معاملے میں سب سے بڑھ کر سمجھوں, یکتا و تنہا. سو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا احد. پلیز علم پہ یاد رکھیے آپ نے اتنا اونچا بولنا ہے آپ کے کانوں میں آواز پڑے آپ کی. واہ کا معنی بولیں, لم یکن لہو کفوا احد. ماشاءاللہ. اور آئیے کہ اس سورہ کی محبت کو اور دل میں بڑھانے کے لیے یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھتے تھے. پیچھے جو ان کے مقتدی ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے. ان میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ نے جب آپ کو بلا کر ان سے سوال کیا کہ بھی آپ ہر رکعت میں یہی سورہ پڑھتے ہیں, کوئی نہ وے کہ جی کیوں, یا اس طرح سے صحابیوں کا خیال تھا. تو صحابی فرمانے لگے مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے,
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اندازہ کریں سورہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے اور اس سے محبت کیجیے، اور جب بھی اس کو پڑھیے اور ایک ایک لفظ اس کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کتنا مزے کا کانسیپٹ ہے سمد، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کرے ہمیں بھی اس صورت سے ایسی محبت ہو کہ جو ہمیں جنت میں سیدھا لے جائے. تو وہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں تو ان کو کیسے انسپائر کرنے کی، امپیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بیٹی کائنڈلی آواز مائک بند کر لیں پلیز. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کے کانسیپٹ کو خود اپنی زندگیوں میں اور پھر اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں. تو یہاں پہ لیتے ہیں جی بریک. اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ لیجئے، اور پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے گرامر کا حصہ. اور یہاں پر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مڈ کوئز ہمارا آ رہا ہے اگلے ہفتے، جو ہماری 2 کلاسز ہوں گی پیر اور منگل کے روز، اور یہ ڈیٹس بنتی ہیں 27 اور 28 جون. لیٹ می چیک اٹ آن مائی کیلنڈر آلسو. تو اس دن جی سسٹر الشبہ آپ پوچھیے، آپ ریز ہینڈ کریں. سر السلام علیکم. اس میں سر ایک سوال ہے، میں نوٹ بک ساتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، تو اس میں اس صورت میں کون سی 5 باتیں بتائی گئی؟ تو مطلب 5 یہ جو اس کی آیت میں ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ جنا گیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا، یہ والی باتیں اس میں ہیں، یا جو آپ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ساری باتیں ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے یہی چیزیں ہیں جو ہم نے جو سورہ میں بتائی گئی نا. دیکھیں آپ اس پر فوکس کریں نا، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، تھینک یو. آپ جو سورت میں بتائی گئی ہم نے اس پہ فوکس کرنا. جی مسز شہزاد حسین فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال کوئز سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو نیکسٹ کمنگ ویک میں جو کلاسز ہوں گی 2، اس میں کوئز ہوگا یا کوئز کی پریکٹس ہوگی؟ جو آج کے دن کمنگ ویک میں منگل کے روز 28 جون کو آپ کا کوئز ہے، اور 27 جون کو جو پہلی کلاس ہوتی ہے اس دن آپ کی ریویژن کی ایک کمپریہنسو ریویژن ہوگی، سبق نمبر 1 سے 11 تک. آپ دونوں حصوں کی، قرآن اور گرامر کی، اور اورینٹیشن بھی اس دن آپ کو بتایا بھی جائے گا کوئز کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، وہ ساری باتیں. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. یو ویلکم. تو یہ سارے میں یہاں ایک دفعہ لکھنے بھی لگا ہوں یہ کوئز کا، کہ آپ کا مڈ کوئز جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا، تو پھر کوئی جو دیکھیں گے احباب انہیں بھی مڈ کوئز کی ڈیٹ یہاں لکھ رہا ہوں کیا ہے، 28 جون. اور جی سسٹر ارشی آپ پوچھتے جائیے ساتھ. 2022. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح یہ لکھا ہے ولم یکن، تو ولم یکن میں وا تو ٹھیک ہے اور لم مانے نہیں، یکن کا جو مطلب ہے وہ ہے، ٹھیک ہے یکن. تو اگر ہم کوئی چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں اردو میں کہ بھئی یہ بہت خوبصورت پھول ہے، تو اس میں تو یکن نہیں ہوتا. یہ یکن تو اسپیسیفک ہی مجھے نظر آ رہا ہے، اور اسپیسیفکلی ہم جو بھی ہر ایک میں جب ہم جملہ کمپلیٹ کریں گے اردو میں تو وہ ہے اور کیا اس طرح آئے گا، لیکن کسی میں یکن نہیں دیکھتی اور اس میں یکن دیکھ رہی ہوں. بڑا اچھا سوال ہے سسٹر. اچھا ایسے ہے، اس کا تھوڑا سا جواب میں دے رہا ہوں، باقی آگے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آگے چل کے اس کے حوالے سے کچھ اور آئے گا تو پھر بات کریں گے. ابھی اس کو ذہن میں رکھ لیں. عربی زبان ایسی ہے کہ وہ خود سے یہ چیزیں لے آتی ہے ہوں یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی کبھی اپنی خوبصورتی کے لیے یہ اس طرح الفاظ بھی لے کر آتی ہے.
تو اس پر انشاءاللہ باقی یہ جو خاص طور پہ یکن کے حوالے سے آگے انشاءاللہ بات بھی کریں گے کورس میں. چلیں جی گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. خوشی کی بات یہ کہ آپ لوگ بڑے اچھے اچھے سوالات پوچھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے اور آپ لوگ چیزوں کو سیکھ بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11 کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ قواعد میں فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اس میں دارب سامیہ اور سامیہ کے وزن پر عالمہ عاملہ یہ پڑھیں گے. ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے. اسم فعل حرف اب آپ یہ سب کے پکے ہونے چاہیے. اور یہ جو ٹیبل ہے خاص طور پہ اس کا کانسیپٹ ذرا ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں ہم نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہے جب ضمائر پڑھے تو ہم نے ضمائر کے ساتھ اسم کو ملایا تھا کہ کتابہ ہے نا. اس دن آپ نے ساری شیٹ کو بیٹھ کے دیسی گھی کی مٹھائی منگوائی تھی. مجھے بڑے رسگلے یاد یاد ہے تجھے؟ ربہ تو یہ ہم نے سارے کتابہ کتابہم یہ سب ضمائر کے ساتھ ہم نے اسم کو ملایا. پھر ہم آگے بڑھے تھے تو ہم نے ضمائر کے ساتھ حرف کو ملایا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے یاد ہے نا آپ کو. اچھا اب جو ہم ٹیبل کریں نا افعال کا ٹیبل اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں ضمائر اس کا حصہ ہوتے ہیں. ضمائر اس کا حصہ ہوتے ہیں. آپ نے کہا فعالا تو اس نے کیا کام بھی ہوا اور کوئی کرنے والا اور وہ اس میں شامل ہے وہ ہے اس. تو اس نے کیا وہ کون ہے یہ آپ کو انگلی کے اشارے سے پتہ ہے. وہ ایک ہے مرد ہے غائب ہے یا نہیں ہے اس طرح کی باتیں سب پتہ ہے نا. فعالون سب نے کیا. تو ایک تو یہ بات. دوسری یہ دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے کا ہی کم نا یہ ضمائر تھے جب گفتگو والی بات آتی تھی ہے نا. پہلے تو ہو ہم تھے جب تھرڈ پرسن میں. پھر فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن میں کا ہی کم نا. افعال میں ایسا نہیں ہے. افعال میں ضمائر اندر ہی ہیں. جیسے فعالہ میں وہ موجود ہے فعالو میں وہ سب موجود ہے. ان کا کوئی الگ سے سائن نہیں ہے. فعلتا میں جو تا ہے جو اصل میں کا کی طرح ہے یو فعلتا تم نے کیا. تو افعال میں یہ تا تو تم نا یہ چار کو ذہن میں رکھ لیں. تو افعال میں جب یہ آئیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا تا یو کے لیے تم کے لیے تو آئے میرے لیے تم سب کے لیے نا وی ہم کے لیے. تو یہ تھوڑا سا صرف اس کانسیپٹ کو ہلکا سا آپ کو بتانے کے لیے. نئی بات کوئی نہیں ہے صرف جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. اور ہم پڑھ یہ رہے ہیں کہ فعل یا ورب جو ہوتے ہیں عربی میں اکثر 3 حروف سے اور فعل ماضی جو چیز ہو چکی اسی کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. اور ہم نے فعلا کیا تھا اور امید ہے کہ اب آپ لوگ اتنی اچھی پریکٹس ہوگی آپ اس طرح کروا سکتے ہیں. فعلا فعلو فعلت فعلت فعلتم فعلنا کروا سکتا ہے. کون اس طرح کوئی چیلنج لے گا اس طرح؟ فعلا اس نے کیا فعلون سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. تو اب پریکٹس اتنی اچھی ہو جانی چاہیے. ساتھ پریکٹس کرتے ہیں یہ نہیں سسٹر زباریہ کروائیں گی جس طرح کروائیے. فعلا اس نے کیا. فعلون سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. سسٹر ناہید کروائیے. فعلا اس نے کیا. فعلون سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. چلیں بردر محمد احمد. فعلا اس نے کیا. فعلون سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. دیکھیں نا یہ ہوئی نا بات. یہ ہونی چاہیے ہم سب کی پریکٹس. ویری گڈ ویری ہیپی ٹو نو دس. اسی طرح اس کی بول چال بھی اب آپ سب کی اچھی ہوگی. تو ایک میں ابھی بولنے لگا ہوں دیکھتا ہوں آپ سب کیا جواب دیتے ہیں. خود سے جواب دینا ہے اور پھر میرا جواب دیکھنا ہے اور دیکھتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا. اب میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں حل فعلتا سب جواب دیں فوری. نام فعلتو. نام فعلتو. نعم فعلتو. اگر سب نے یہ جواب دیا تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ گڈ. اسی طرح ہم نے خیر کا لفظ ایڈ کیا. اصل حالت پیش کے ساتھ سبجیکٹ تو زبر کے ساتھ آبجیکٹ. تو اگر میں آپ سب سے پوچھوں حل
اب میں اشارہ کیے بغیر پوچھتا ہوں تو آپ سب نے فوری جواب دینا ہے. حل فعلوا خیرا. نعم فعلوا خیرا. ماشاء اللہ, یہ ہوئی نا بات. تو اب آ جاتے ہیں ہم ذکر جو آپ کو ہوم ورک میں ملا تھا, یاد ہے آپ کو, آپ نے پریکٹس کی اس کی کل. ذکر اس نے ذکر کیا, اور ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو چلیے کروائیے سسٹر نور فاطمہ. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکروا ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ, یہ واقعی آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے. You get 10 marks for this wonderful practice at home. Sister Sajida Rashid. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکر ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ, full 10 marks آپ کے. مسز شہزاد حسین کروائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ, اس کا مطلب ہے ذکرہ کی تو پریکٹس آپ سب نے بڑی اچھی کی ہے. اب آ جاتے ہیں آبادہ پر. سسٹر ام کلثوم, پہلے تو میں ایک دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آبادہ ہم نے کل کا تھا ہوم ورک میں, اس نے عبادت کی. آبادو ان سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی. ابتو میں نے عبادت کی. ابتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. اب یہاں کل ایک سوال تھا کہ سر یہ ابتا کیسے بن گیا. پیچھے تو ہم کرتے ہیں, ابھی دیکھیں نا پچھلے ٹیبل پہ کیا کہا ہم نے. ہم نے تو کہا ذکرتا, پیٹرن یوں چل رہا تھا. ذکرتو تو یہ بننا چاہیے تھا ابدتا. ابدتا. اب دیکھیں اگر میں یوں بولتا نا ابدتا تو یہ بولنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو عرب لوگ جو ہیں, عرب زبان دان ہیں, ان کی اپنی زبان ہے, ان سے جب یہ اس طرح نہیں بولا گیا نا تو انہوں نے ایک تا کا اضافہ کر کے بنا لیا ابتا. ابتو دال درمیان میں حذف ہو گیا. یہ رول تو آپ کو پتا ہے عربی عام پڑھنے کا. تو ابتم, اس لیے ہم بھی اس کو اسی طرح, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں عام طور پہ تو آپ بی یو ٹی بٹ, سی یو ٹی کٹ کہتے ہیں, لیکن پی یو ٹی پٹ کہتے ہیں. تو انگریزوں نے بنایا نا, اب حالانکہ وہی یو ہے, اسی طرح پیٹرن ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا پٹ, وہ کہتے ہیں پٹ. تو ہم ان کی بات مانتے ہیں, ٹھیک ہے. لہذا اس کو ہم جیسے عربوں نے اس کو بنایا اور پڑھا ہے, ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے. تو ایک دفعہ ایک آبادہ اس نے عبادت کی. آبادو ان سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی. ابتو میں نے عبادت کی. ابتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. اب دیکھیں نا ابدنا میں دال پھر واپس آ گیا. بولنا آسان تھا, وہ لے آئے. جی سسٹر ام کلثوم کروائیے. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ایکسلنٹ. سسٹر نصرت سرمد کروائیے. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو آپ سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی. ابتو میں نے عبادت کی. ابتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ سسٹر. ابدو ان سب نے کی. اگر ہم آپ بولتے ہیں نا تو وہ بعض اس سے پھر معنی ظاہر ہے بدل دیتا ہے. سسٹر سائمہ یاسمین آپ کروائیں, پھر آگے چلیں. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ ویری گڈ.
تو الحمدللہ ٹیبل ہو گیا. آج کے سبق میں ہے داربا. داربا اس نے مارا, اور اسی طرح ہے سامیہ, اس نے سنا, اور سامیہ ہی کی طرح کے بالکل ملتے جلتے ہیں علیمہ عاملہ, اس نے جانا, اس نے عمل کیا. تو پہلے ہم شروع کریں گے داربا سے. ضرب لگانا اردو میں, ضرب, یہ وہی داربا والا ہی ہے. ضرب اردو زبان کی وجہ سے ہم اس کو ضرب کی طرح بولتے ہیں. تو داربا اس نے مارا. عربی میں ضرب ہوتی ہے نا, ضرب لگی کسی کو, تو وہ چوٹ لگنا, مارنے کے سینس میں آتا ہے. داربا مسئلہ. اچھا, داربا کے ساتھ مسئلہ لکھا ہونا, تو مسئلہ آپ کو پتہ ہے مثال, مثلا مثال کے طور پہ اس نے مثال بیان کی, مثال ماری, مثال ماری سمجھ لیں, مثال بیان کی. تو کیونکہ یہ بہت زیادہ آتا ہے قرآن میں, اور معنی بھی ہے, لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں, داربا اس نے مارا, یہاں تو مارنے کا ہی کانسیپٹ ہے, یوں مارنے والا. لیکن داربا مسئلہ میں اس نے مثال بیان کی, جب بھی یہ ہوگا. تو ہم پہلے والا جو معنی ہے ابھی, داربا اس نے مارا, داربو ان سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, دربتو میں نے مارا, دربتم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے جی. سسٹر عرشی عامر. ہیلو جی. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتو آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. ماشاءاللہ سسٹر. تو سامنے والے کے لیے دربتا اور دربتو میں نے مارا, بالکل ٹھیک ہے سسٹر. آمنہ عبد الحکیم کروائیے. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. سسٹر علیشہ عروج کروائیے. دوربا اس نے مارا, دوربو اس نے مارا, سوری دربا اس نے مارا, دوربو ان سب نے مارا, دوربتا آپ نے مارا, دوربتو میں نے مارا, دوربتم آپ سب نے مارا, دوربنا ہم سب نے مارا. سسٹر سائمہ یاسمین جی پلیز سنوائیے. سسٹر سائمہ یاسمین. ضربا اس نے مارا, ضربو سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا. ماشاءاللہ یہ بیٹے بڑا اچھا آپ پڑھ رہے تھے, لیکن سم ہو آپ کی شاید انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے آواز نہیں بھی آ رہی. یہ جی ریڈمی 9C پلیز نام لکھ لیا کریں, جو بھی ہیں ہماری بہن یا بھائی, کروائیے ایک دفعہ. آپ کی آواز نہیں آئی ہمیں, آپ نے شاید ٹیبل کروا دیا, بٹ اینی ویز ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا ہمارا. اب ہم داربا کا جو داربا اس نے مارا, مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں ماں کا استعمال کریں گے, اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہوگی کہ سسٹر نازیہ وقار, سسٹر نازیہ وقار, اور آپ مجھے بتائیں حل داربا کیا جواب دیں گی؟ ما ضربا. حل دربو, ما ضربو. حل دربتا. ما ضربتو. اشارہ کس طرف کیا آپ نے ما دربتو کا؟ اپنی طرف. ماشاءاللہ ویری گڈ. حل دربتم. ما ضربنا. اب کدھر کیا اشارہ؟ اپنی طرف سے. کتنے انگلیوں سے؟ 4 انگلیوں سے. ویری گڈ. پلورل کا اشارہ انہوں نے صحیح کیا ہے. سسٹر رابعہ احمد اور سسٹر I'm just trying to find out the new names here. چلیں سسٹر رابعہ احمد, آپ یہ ذرا ایک دفعہ عربی بول چل پڑھ دیں ہم سب کے لیے. حل ضربا ما ضربا, حل ضربو ما ضربو.
هل ضربت ما ضربت هل ضربتم ما ضربنا ضربنا. ماشاء اللہ، ویری گڈ جی. سو زائدن، اب یہ کانسیپٹ پھر آپ کے ساتھ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انشاءاللہ ہمارا کلاسز میں پکا ہو جائے. زائدن، دو پیش کسی اسم کے اوپر آئے وہ اس کی اصلی حالت، اگر یعنی اس کے اوپر آ جائے گا، اور اگر وہ دو زبر یا دو زیر تنوین آئیں اسی اسم پر تو وہ آبجیکٹ، اس کی بدلی ہوئی حالت. ٹھیک ہے، تو اب جو ہم کانورسیشن کر رہے ہیں اس میں آ گیا ہے حل ضرب زیدن. تو بردر نعمان آپ یہ بتائیں حل ضرب زیدن، پہلے تو اس کا جواب دیں پھر آپ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں. یہاں پہ بردر نعمان ہے، انمیوٹ کر لیں، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. ما ضرب زیدن. یہ ما ضرب زیدن. تو اب یہ بتائیں کہ یہ کس نے کس کو مارا ہے؟ سر اس نے مارا ہے زید کو. یعنی آپ کو تو پتہ ہے. یہ ایک اور نومان ہے ہمارے پاس، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ جنہوں نے ریز ہینڈ بھی کیا ہوا ہے. چلیں اب یہ بول نہیں رہے، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو ان سے کوئی ایشو ہو رہا ہوگا. تو میں ذرا نئے نام چاہ رہا ہوں کہ انہیں ہم چانس دیں. تو سسٹر میمونہ. جی سر. جی سسٹر، یہ حل ضربت زیدن، اس میں بتا دیں کس نے کس کو مارا ہے؟ حل ضرب زیدہ، کیا اس نے زید کو مارا؟ ما نہیں، ضرب، میں نے آپ سے پوچھا ہے حل ضربت زیدن، ضربت زیدن، کیا آپ نے زید کو مارا؟ ما ضربت زیدہ، نہیں میں نے زید کو نہیں مارا. بس صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے ہم سب کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آئیے جو اگلا آج کا فعل ہے ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے سامعہ. اور سامعہ تو ہم سب کو معنی آتا ہے. ہم نے نماز میں کہا تھا رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سامع اللہ لمن حمدہ، اور اس وقت یاد ہے ہم نے یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ پڑھا تھا. سامعہ کا مطلب اس نے سن لی، ماضی کی بات ہے، کنفرم ہو گیا کہ اللہ نے سن لیا. تو اب یہ دیکھیں آج آپ کو یہ عربی گرامر سے بھی پتہ چل گیا. سامعہ اس نے سنا، ماضی کی یہ بات ہے، ہو چکی ہے. تو اللہ رب العزت نے سن لی جس کسی نے اس کی حمد کی. وہاں سے یہ ٹیبل سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. جی اب اس کو کروائیں گی جو لوگ تو پہلے کروا چکے ہیں نا وہ تو پلیز اب تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ نیچے کریں. اور لیٹس گیو نیو پیپل. سسٹر مہجبی یا مہجبی کروائیے. سمعہ اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ. بردر زبیر اختر کروائیں گے. جی سر. سمعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم ہم سب نے سنا، سمعتم ہم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ. سمعنا یہاں وہ عربی کا کلیہ بھی یاد رکھیے کہ ہلکا سا آئین کے اوپر جب سسٹم مناحل رضوان سنائیے. سامعہ اس نے سنا، سامع ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ. ملک محمد شفیق آپ بردر سنائیں اور پھر ہم آگے چلیں. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا.
माशाल्लाह, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट हो गया। एक दफा जरा आप सारे आपस में करें, जहां भी बैठे हुए हैं ना, एक दफा टेबल हाथों के इशारों के साथ सब लोग करें, ताकि आप सबकी प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद हम सिस्टर नगीना से ये पूछेंगे कि आप ये बताइए हमें सिस्टर, हल समिया, क्या उसने सुना? नाम समिया, हाँ उसने सुना। बस बाकी की अरबी में जवाब देना है, मैं जो बोलूंगा आपने जवाब देना है। हल समियू, नाम समिउ, इशारा कर रही हैं आप साथ? जी जी। हल समिता, नाम समितु, हल समितुम, नाम समिअना। माशाल्लाह। सिस्टर, यहाँ पर एक हमारी बहन थी सिस्टर मदिया, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, और अब्दुल्ला भी हैं, उनको भी देखते हैं। सिस्टर मदिया, आप ये बताइए कि ये हम आपको बता रहे हैं कि अल कुरान जब पेश के साथ होगा असली हालत है, और जबर के साथ हुआ। यहाँ ये कॉन्सेप्ट सीखें कि जो दो पेश है, जब अलिफ लाम, आपको पता है ना, बल्कि ये सीखा हुआ हमने कॉन्सेप्ट, सिर्फ देख लीजिए, अलिफ लाम लगने की वजह से एक पेश गिर गया। अब हमें ये पता है कि पेश है तो ये असली हालत वाला ही है, अलिफ लाम की वजह से एक पेश नजर आ रहा है, तो यूं ही अलिफ लाम की वजह से दो जबर की जगह एक जबर है क्या, तो ऑब्जेक्ट तो बना, लेकिन वो तो अब सवाल ये है हल समिउल कुरान, तो कुरान सुनना तो जाहिर है जबरदस्त बात है ना, तो फौरी तौर पे आप क्या जवाब देंगे? नाम समिउल कुरान। सिस्टर मदिया नहीं बोली तो यहाँ पे अब्दुल्ला है एक जो बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे, मैंने शायद मिस किया उनको, अब्दुल्ला रियाज जी। अब्दुल्ला रियाज, आप जवाब दीजिए। जी सर। नाम हल समिउल कुरान। चले, इनका माइक नहीं काम कर रहा। इसी तरह हल समितुल कुरान और नाम समितुल कुरान, हल समितुमुल कुरान, नाम समिना अल कुरान। तो ये पढ़ सकते हैं। होमवर्क में आपको आलिमा उसने जाना, अलीमा उसने जाना, अलिमून सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। इसी तरह आमिला, अब ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, तो ये थोड़ा ख्याल रखना है आपने, दोनों में ही जरा मिलते जुलते हैं ना, तो आमिला उसने अमल किया, आमिलून सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। ये आपके होमवर्क है इंशाल्लाह। आज का नुक्ता तालीम मैंने आपको बताया था, बड़ा ही खूबसूरत है, और वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लम बनाकर भेजे गए थे, तो क्या हमें भी उनका स्टूडेंट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और सीखने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इन चीज़ों को ज़रा महसूस किया करें। महसूस, आप कुरान सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ये इज्जत हम सबको अता करे कि फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है, यानी इल्म हासिल करने की खुशी में। तो इससे बड़ी क्या इज्जत और एजाज होगा। तो इल्म हासिल कीजिए, सीखिए। कोर्स की इस कोर्स में अब माशाल्लाह देखिए, आपने इतना हिस्सा कर लिया, मिड क्विज हमारा आ रहा है, तो किताब के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें, 10 मिनट तो कम से कम निकालें रोजाना, उसमें से पढ़ें, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखें। आपने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो रोजाना किताब में से देखिए, मुताला कीजिए, अब जरा थोड़ा ज्यादा कीजिए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सीखने वाले लोगों में शामिल कर दे, इल्म हासिल करने वालों में, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो यूं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी बैटरी चार्ज होते होते 30,000 को भी अबूर कर गई, एक और लैंडमार्क। और इंशाल्लाह इस कोर्स का हमने टारगेट भी अचीव करना है, और फिर आगे भी बढ़ते रहना है।
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھرانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔